ٹھیک ہے بیٹا، اب اپنی بک سامنے نکال کے رکھیے آپ لوگ، اور بک کی طرف نظر رکھیے گا. ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے وہ ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعارف. اس میں آپ کو دیکھیں، آپ کی اسکرین پر بھی آ رہا ہوگا، اور اس کے بعد میں اپنے سامنے آپ اپنی بک بھی رکھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا چیپٹر جب تک آپ کتاب آپ کے سامنے کھلی بھی نہیں ہوگی اس وقت تک آپ اس کو اچھی طرح سے نہیں سمجھ سکتے. اب اس کی ہماری ہیڈنگ آ رہی ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعارف. ان کے بارے میں اب آپ کو بتایا جائے گا. آپ کا نام عبداللہ تھا، آپ کی کنیت ابو بکر تھی، آپ اسی نام سے مشہور ہیں. آپ کا تعلق عرب کے ایک معزز قبیلے بنو تمیم سے تھا. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ طبیعتاً نرم مزاج اور صلح جو تھے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام سے پہلے بھی اپنے شریفانہ کردار کی وجہ سے عزت کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے. آپ مردوں میں سب سے پہلے ایمان لائے. آپ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنا پختہ ایمان تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کی فوراً تصدیق کر دیتے. اسی لیے آپ کو صدیق یعنی تصدیق کرنے والے کا لقب دیا گیا. آپ کی صاحبزادی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ کی زوجیت میں تھیں. اسی بنا پر آپ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے قریبی رشتہ داری بھی تھی. کیا بتا رہے ہیں آپ کو اس میں حضرت ابو بکر کے بارے میں بتایا گیا کہ حضرت ابو بکر جو تھے ان کا اصل نام کیا تھا؟ عبداللہ تھا. اور آپ کی کنیت جو تھی وہ کیا تھی؟ ابو بکر تھی. کنیت مطلب یہ کہ وہ نام جو آپ کا آپ کے اجداء اباؤ اجداد کی طرف سے چلتا چلا آتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ جو تھے وہ اسی حضرت ابو بکر جو تھے وہ ابو بکر رضی اللہ کے نام سے ہی مشہور تھے. ان کا کیا تھا؟ ان کا تعلق جو تھا وہ ایک معزز قبیلہ عرب کے میں اس وقت ایسا ہوتا ہے قبیلے میں عرب کا جو تھا وہ لوگ بٹے ہوئے تھے. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو تعلق تھا وہ کیا تھا؟ عرب کے قبیلہ تھا تمیم، بنو تمیم، اس سے تھا. اب آگے ان کے بارے میں آپ کو بتا دیں کہ یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے ان کی طبیعت جو تھی اس میں نرم مزاجی تھی. یعنی وہ نرم دل کے مالک تھے اور لڑائی جھگڑے اس کو پسند نہیں کرتے تھے، لڑائی جھگڑے سے دور رہتے تھے اور صلح کی باتیں کیا کرتے تھے. اور حضرت ابوبکر صدیق جو تھے اسلام لانے سے پہلے بھی جو تھا وہ ایک شریفانہ اپنے شریف کردار کی وجہ سے عزت کی نگاہ سے لوگوں نے دیکھا کرتے تھے. اور آپ مردوں میں سب سے پہلے ایمان لے کر آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرت ابوبکر صدیق کا ایمان اتنا پختہ تھا، وہ ان کی باتوں کو اتنا مانتے تھے کہ جو ہے وہ ان کی باتوں کی فوراً تصدیق کر دیا کرتے تھے کہ ہاں یہ بات بالکل سچ ہے، صحیح بات بالکل صحیح ہے. اسی وجہ سے پھر ان کو صدیق کا لقب بھی دیا گیا تھا. اور پھر حضرت ابوبکر صدیق نے اپنی بیٹی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی جو تھی وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دی تھی، یعنی ان کو ان کی زوجیت میں دے دیا تھا. تو اس وجہ سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابوبکر صدیق کا کیا رشتہ ہوا؟ حضرت ابوبکر صدیق جو تھے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر تھے، یعنی ان کی بیٹی جو تھی ان سے ان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عقد ہوا تھا، ان کا نکاح ہوا تھا. اچھا، اس کے بعد ہیڈنگ آپ کی آ رہی ہے اسلام کے لیے قربانیاں. اب آپ کو بتایا جائے گا کہ حضرت ابوبکر صدیق نے اسلام کے حوالے سے جو ہے وہ کیا خدمات انجام دی اور انہوں نے کیا کیا قربانیاں دی. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام لانے کے بعد ہر مشکل اور نازک گھڑی میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھرپور ساتھ دیا. آپ کی مؤثر تبلیغ سے اکابر صحابہ کرام جو تھے وہ ایمان لائے. آپ نے متعدد ایسے غلاموں کو آزاد کیا جو اسلام قبول کرنے کے جرم میں اپنے آقاؤں کو ظلم و ستم کا شکار تھے، مثلاً حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ. اب کیا تھا کہ اسلام لانے کے لیے انہوں نے کیا کیا قربانیاں دی تھی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تھا اسلام کو پھیلانے میں جن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، جتنی پریشانیاں اٹھانی پڑی، تو حضرت ابوبکر صدیق جو تھے وہ قدم قدم جو تھے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، اور انہوں نے اسلام کی تبلیغ میں جو تھا وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھرپور ساتھ دیا. اور ان کی وجہ سے بھی، ان کی باتوں کو سن کر بھی بہت سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ ایمان لے کر آئے. اس کے علاوہ آپ نے کیا کیا تھا؟ آپ نے ایسے غلاموں کو آزاد کیا تھا کہ جو کہ مسلمان ہو گئے تھے، اسلام لے آئے تھے، تو ان کے آقا جو تھے، ان کے مالک جو تھے، وہ ان کے اوپر ظلم و ستم کیا کرتے تھے. جیسے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کا نام آپ نے سنا ہوگا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ حبشی تھے، اور ان کو بھی آزاد کروا کے غلاموں کی زندگی بسر کر رہے تھے، ان کو بھی آزاد کرایا گیا تھا، اور پھر وہاں پر ان کو مؤذن بنایا گیا تھا. مؤذن کسے کہتے ہیں؟ جو کہ اذان دیتا ہے. ہجرت کے نازک موقع پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رفاقت کے لیے
حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب فرمایا۔ غزوہ بدر سے غزوہ تبوک تک آپ تمام غزوات میں شریک ہوئے، شجاعت و جانثاری کی اعلیٰ مثال قائم کی۔ اب کیا ہوا، جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی تو اس وقت بھی انہوں نے اپنے ساتھ کس کو رکھا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ رکھا، اور اس کے علاوہ جتنے بھی غزوات میں، جتنی بھی جنگوں میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یا ان کے علاوہ انہوں نے شرکت کی، وہاں پر انہوں نے اپنی شجاعت، اپنی بہادری اور جانثاری کی اعلیٰ مثال قائم کی۔ غزوہ احد کے موقع پر جب اہل ایمان کے قدم اکھڑنے لگے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حملے کی شدت سے گڑھے میں گر گئے، اس وقت جن صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد گھیرا ڈال کر دفاع کیا، ان صحابہ کرام میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نمایاں تھے۔ اب کہتا ہے غزوہ احد کے موقع پر آپ نے جیسے کہ پہلے پڑھا تھا پریویس، اس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ غزوہ احد کا جب موقع آیا تھا، گھاٹی لوگوں نے چھوڑ دی تھی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی نافرمانی کی تھی، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہ اوپر حملہ کیا تھا، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک گڑھے میں گر گئے تھے، جس کو دیکھ کر لوگوں نے یہ مشہور کر دیا تھا کہ نعوذ باللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ رحلت پا گئے۔ تو اس وقت کیا ہوتا، صحابہ کرام جو تھے انہوں نے اس گڑھے کے گرد جو تھا وہ گھیرا ڈال لیا تھا، اس کو کور کر لیا تھا، چھپا لیا تھا، اور جو تھے ان صحابہ کرام میں ان لوگوں میں کون شامل تھے؟ ان لوگوں میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر جب ایک بڑی مہم درپیش تھی اور جہاد کے لیے مال کی اپیل کی گئی، تو حضرت ابوبکر نے سخاوت و جانثاری کی ایسی درخشاں مثال پیش کی جو رہتی دنیا تک قائم رہے گی۔ آپ نے اپنے گھر کا سارا سامان لا کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ پوچھنے پر کہ گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا، تو یہ تاریخی جواب دیا، ان کے لیے اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کافی ہے۔ اب کیا ہو، جب تبوک کے موقع غزوہ جو تھا وہ درپیش ہوا، تبوک کے غزوے کی جو تھی وہ مہم شروع ہوئی، تو لوگوں سے جو تھی وہ یہ جہاد کرنے کے لیے لوگوں سے مال کی اپیل کی کہ مال کی اپیل سے ہمارا مطلب یہ تھا کہ لوگوں کے پاس جو کچھ بھی ہے اپنی حیثیت کے مطابق، اپنی استطاعت کے مطابق جنگ کی تیاریوں میں وہ جتنا بھی حصہ لے سکتے ہیں، حصہ کر دے سکتے ہیں، تو مسلمانوں کا ساتھ دے سکتے ہیں مالی طور پر یا جس طریقے سے بھی چاہیں، تو وہ جو تھے وہ اس میں شامل ہو سکتے ہیں۔ تو اس وقت کیا ہوا کہ اس وقت بھی حضرت ابوبکر صدیق نے سخاوت کی وجہ سے، اپنی دریا دلی کی وجہ سے اپنے گھر کا تمام سامان لا کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں انہوں نے اپنا سامان پیش کیا تو انہوں نے کیا پوچھا کہ اپنے گھر والوں کے لیے بھی کچھ چھوڑا ہے؟ تو انہوں نے ایک تاریخی جواب دیا کہ اللہ اور اس کے رسول کا نام کافی ہے، یعنی انہیں اللہ کی ذات پر اور اس کے رسول کی ذات پر اتنا بھروسہ تھا کہ اگر میں اپنے گھر کا تمام سامان بھی جہاد کے لیے صرف کر دیتا ہوں تو مجھے کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہے، کیونکہ میرا اللہ میرے دل کا حال جانتا ہے اور وہی میرا مدد کرنے والا ہے، وہی میرا حامی و ناصر ہے۔ اب آپ کی ہیڈنگ آ رہی ہے مقام و مرتبہ۔ اسلام میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام و مرتبے کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ فتح مکہ کے بعد 9 ہجری میں اسلامی طریقے کے مطابق جو پہلا حج ہوا، اس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر حج بنا کر بھیجا۔ اس کے علاوہ وصال سے چند روز پہلے جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیماری کی شدت میں کی وجہ سے نماز کی امامت نہ فرما سکے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کی امامت کریں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال سے چند روز قبل فرمایا، بے شک سب سے زیادہ اپنے رفاقت اور مال سے مجھ پر احسان کرنے والے ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اب ان کے مقام و مرتبے کا اندازہ کس طریقے سے لگایا جاتا ہے کہ مکہ فتح ہونے کے بعد جب پہلی مرتبہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسلامی طریقے سے حج کرنے کا لوگوں کو حکم دیا، تو انہوں نے اس کی نیابت کے لیے، اس کی قیادت کے لیے، اس کے بارے میں بتانے کے لیے کس طرح کو امیر بنایا، یعنی جو وہاں کے لوگوں کو ان کے بارے میں تمام باتیں بتائے گا، تو اس وقت انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر حج بنا کر وہاں پر بھیجا تھا۔ اس کے بعد اس کے علاوہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ شدید طور پر علیل ہو گئے، بیمار ہو گئے، تو وہ نماز کی امامت کے لیے بھی انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق کو منتخب کیا اور کہا کہ یہ نماز کی امامت کریں گے۔ اور پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں یہ بھی فرمایا کہ اپنی رفاقت اور مال، یعنی اپنے ساتھ اور اپنے مال کی سے جب سب سے زیادہ مجھ پر کس نے احسان کیا ہے، وہ ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ ایک صحابی حضرت عمرو بن العاص نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ سے۔ انہوں نے پوچھا مردوں میں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔
ایک بار رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر سے مخاطب ہو کر فرمایا تم غار میں میرے ساتھ رہے اور حوض کوثر پر بھی ساتھ رہو گے۔ ایک صحابی جو تھے انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا نام تھا ان صحابی کو؟ ان صحابی کا نام تھا حضرت عمرو بن العاص۔ انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سب سے زیادہ کس سے محبت کرتی ہے؟ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ عائشہ۔ عائشہ کون تھی؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی صحابزادی، یعنی ان کی بیٹی تھی۔ اور پھر انہوں نے دوبارہ پوچھا کہ آپ مردوں میں سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے ہیں؟ تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر اب اور پھر اس کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، کیا کہا کہ غار میں جس طرح سے حضرت ابو بکر صدیق جو تھے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، اور آپ کو یہ واقعہ پتہ ہے کہ غار میں وہ سو رہے تھے، ان کی آنکھ لگ گئی تھی، تو غار میں سے ایک سوراخ رہا، سوراخ میں سے ایک سانپ نکل آیا، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا نہیں، بلکہ اس غار کے سوراخ کے اوپر اپنا پیر کا انگوٹھا رکھ دیا، تو سانپ نے ان کو ڈس بھی دیا تھا۔ تکلیف کی شدت سے ان کی آواز نہ نکلی، لیکن ان کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ وہ آنسو جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ریشی مبارک پر یا ان کے چہرے پر گرے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھل گئی، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سوال کیا کیا ہوا ابو بکر، کیا ہوا؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ سانپ نے ڈس لیا ہے۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم نے مجھے اٹھایا کیوں نہیں؟ تو اس طریقے سے یہ واقعہ ہے۔ تو انہوں نے اس بات پر انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ تم جس طرح غار میں میرے ساتھ تھے، اسی طرح قیامت کے دن حوض کوثر پر بھی میرے ساتھ ہوگے۔ اب کیا ہے آپ کا خطبہ خلافت؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین کے دوسرے دن جب مسجد نبوی میں عام بیعت ہوئی اور مسلمانوں نے حضرت ابوبکر صدیق کو خلیفہ تسلیم کرتے ہوئے اطاعت کا عہد کیا، تو اس موقع پر حضرت ابوبکر نے خطبہ دیا۔ اس خطبے کے ایک ایک لفظ سے خدا خوفی اور خلافت کی ذمہ داریوں کا شعور واضح ہوتا ہے۔ خطبہ خلافت کیا تھا کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا اور جب ان کی تدفین ہو گئی تو دوسرے دن مسجد نبوی میں جو ہے وہ باقاعدہ طور پر خلیفہ بنانے کے لیے بیعت لی گئی، اور مسلمانوں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا خلیفہ تسلیم کیا اور ان کی اطاعت کرنے کا وعدہ کیا۔ اس موقع پر حضرت ابوبکر صدیق نے ایک خطبہ دیا، اور وہ خطبہ جو تھا وہ کیا تھا کہ اس خطبے کے اندر ان کے خطبے کے جو الفاظ تھے ان کے اندر خدا کا خوف، کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ ذمہ داری سونپی ہے تو میں اپنی ذمہ داری کو خوش اسلوبی سے سر انجام دوں، خوش اسلوبی سے اپنے کام کو کروں، تو ان تمام باتوں کے بارے میں بتایا گیا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے لوگوں میں تم پر حاکم مقرر کیا گیا ہوں، حالانکہ میں تم میں سے بہتر نہیں ہوں، اگر میں اچھا کام کروں تو میری مدد کرنا، اور اگر برائی کی طرف جاؤں تو مجھے سیدھا کر دینا۔ سچائی امانت ہے اور جھوٹ خیانت۔ تمہارا کمزور شخص بھی میرے نزدیک قوی ہے، یہاں تک کہ میں اس کا حق واپس دلوا دوں، اور تمہارا قوی مرد بھی میرے نزدیک کم ہے، یہاں تک کہ میں اس سے دوسروں کا حق دلوا دوں۔ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کروں تو میری اطاعت کرو، لیکن جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کروں تو میری اطاعت نہ کرنا۔ اب انہوں نے کیا بتایا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں نے حضرت ابوبکر صدیق کو حاکم بنا دیا، خلیفہ بنا دیا، تو انہوں نے لوگوں سے کیا کہا، میں تمہارے اوپر حاکم تو بنایا گیا ہوں، لیکن میں انہوں نے مطلب ان کی عاجزی اور ان کی ساری ایسی تھی کہ انہوں نے لوگوں سے کہا کہ میں اپنے آپ کو تم سے بہتر نہیں سمجھتا، اگر میں اچھا کام کروں گا تو تم لوگ میرا ساتھ دینا، اور اگر میں برا کام کروں گا تو مجھ پر تم تنقید بھی کر سکتے ہو، مجھے ٹوک بھی سکتے ہو، اور مجھے سیدھے راستے پر لا سکتے ہو، کیونکہ کیا ہے، سچائی امانت ہے اور جھوٹ خیانت۔ سچائی امانت ہے مطلب یہ کہ رسول صلی اللہ کے جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کو خلیفہ، اللہ تعالیٰ کا نے خلیفہ بنا کر بھیجا تھا، تو ان کی کیا ذمہ داری تھی کہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور اللہ تعالیٰ کے وہ احکامات جو کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سنے تھے اور ان کو مزید آگے پھیلانے کا حکم تھا، تو انہوں نے کیا کہا کہ اگر میں ان تمام باتوں کو اسی طریقے سے نہیں بتاؤں گا، اسی طریقے سے نہیں کروں گا، تو کیا ہوگا، یہ خیانت ہوگی کہ مجھے ایک ذمہ داری دی گئی ہے اور میں نے اس ذمہ داری کو خوش اسلوبی سے سر انجام نہیں دیا۔ تو کیونکہ سچائی جو ہے وہ امانت ہوتی ہے، اور جھوٹ جو ہوتی ہے، اگر ہم جھوٹ بولتے ہیں تو ہم اس امانت میں خیانت کرتے ہیں۔
حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چونکہ خلافت کی اس بھاری ذمہ داری کو اچھی طرح سمجھ کر قبول کیا تھا، اسی لیے اسے بہترین طریقے سے ادا کیا۔ انہوں نے اپنا تمام وقت، محنت اور صلاحیتیں خلافت کے کاموں میں صرف کر دیں اور اپنی ذات کے لیے جائز فائدہ بھی نہ اٹھایا۔ گزر اوقات کے لیے مختصر وظیفہ بہت اصرار کے بعد قبول کیا۔ اب کہتا ہے جب حضرت ابوبکر صدیق کو خلافت کی ذمہ داریاں مل گئیں، ان کو مکمل طور پر خلیفہ بنا دیا گیا اور ان کے اوپر ذمہ داریاں ڈالی گئیں، تو انہوں نے اپنی اس ذمہ داریوں کو بہت بھرپور طریقے سے ادا کیا، اور اس میں ان ذمہ داریوں کو ادا کرنے میں انہوں نے اپنا تمام کام، تمام وقت اور تمام جتنی بھی ان کے اندر صلاحیتیں تھیں ان کو جو ہے وہ خلافت کے کاموں پر مرکوز کر دیا۔ اور انہوں نے خلافت حاصل ہونے کے بعد، خلیفہ ہونے کے بعد بھی بالکل ناجائز اس اپنے عہدے کا ناجائز فائدہ نہیں اٹھایا، بلکہ انہوں نے ایک مختصر سا وظیفہ اپنے لیے مقرر کر دیا۔ وظیفہ یعنی وہ مال جو کہ ان کی خدمات کے طور پر، ایک طریقے سے آپ سمجھ لیجیے ان کی تنخواہ، وہ انہوں نے جو کہ بیت المال سے ملا کرتی تھی، تو وہ انہوں نے بہت معمولی سی تنخواہ اپنے لیے، وہ بھی بہت لوگوں کے اصرار کرنے پر قبول کی۔ اب آ جاتا ہے آپ کا دور خلافت۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اگرچہ پورے عرب پر مسلمانوں کی حکومت قائم ہو چکی تھی، مگر بہت سے قبیلے ایسے بھی تھے جنہوں نے ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا، اور بہت سے قبیلوں نے مصلحتاً اسلام قبول کیا تھا مگر وہ دل سے مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ بہت سے ایسے بھی تھے جنہوں نے اسلام تو قبول کر لیا تھا مگر ابھی ان کا ایمان کمزور تھا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد ایسے قبیلوں نے اسلامی حکومت کی اطاعت سے انکار کر دیا اور جگہ جگہ بغاوتیں سر اٹھانے لگیں۔ ان نازک حالات میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اسلامی حکومت کی ذمہ داری سنبھالی۔ آپ نے اپنی ایمانی بصیرت اور فہم و فراست کی بنیاد پر فوری طور پر جرأت مندانہ اقدامات کر کے ان بغاوتوں پر قابو پا لیا۔ اس طرح اسلامی حکومت کو خطرات سے محفوظ کر کے مضبوط بنیادوں پر قائم کر دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق کو جن بڑے بڑے مسائل کا سامنا کرنا پڑا، ان میں سے چند یہ تھے۔ اب کیا تھا کہ دور خلافت میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اگرچہ عرب کے تمام لوگ جو تھے وہ مسلمان ہو چکے تھے، مگر ابھی بھی ایسے قبیلے موجود تھے وہاں پر کہ جنہوں نے اسلام کو قبول نہیں کیا تھا، اور کچھ لوگوں نے وقت کو دیکھتے ہوئے، حالات کو دیکھتے ہوئے مصلحتاً جو ہے وہ قبول کر لیا تھا اسلام کو، بظاہر اسلام کو قبول کر لیا تھا، لیکن دل سے انہوں نے اس چیز کو نہیں مانا تھا، اور ان کا ایمان جو تھا وہ کمزور تھا۔ اور جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو پھر ایسے ہی قبیلوں نے اسلامی حکومت کی باتوں کو ماننے سے انکار کرنا شروع کر دیا، اور پھر ان لوگوں نے گروہ بندی کر لی، انہوں نے اپنی اپنی جماعتیں بنا لی اور اسلام کے خلاف جو ہے وہ انہوں نے بغاوت شروع کر دی۔ ان حالات میں بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے، انہوں نے اسلامی حکومت کی ذمہ داری کو سنبھالا، اور اپنی عقل مندی، اپنی دانشمندانہ فیصلوں کی وجہ سے اور اپنی جرت کی وجہ سے ان اقدامات پر قابو پایا، اور اس طرح سے اسلامی حکومت کو ایک مضبوط بنیاد مل گئی۔ حضرت ابوبکر صدیق کو اس دور میں جن مسائل کا سامنا کرنا پڑا وہ مختلف ہیں۔ سب سے پہلے ان کا کیا تھا؟ لشکر اسامہ کی روانگی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال سے چند دن قبل حضرت اسامہ کی سربراہی میں ایک لشکر شام کے سرحدی علاقے کی جانب روانہ کرنے کا حکم فرمایا تھا۔ لشکر ابھی روانہ نہیں ہوا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اب حالات بدل چکے تھے۔ اسلامی حکومت کو بغاوتوں کا شدید خطرہ تھا۔ صحابہ کرام نے مشورہ دیا کہ مدینے کو خطرہ ہے، لہٰذا لشکر کی روانگی ملتوی کی جائے۔ کچھ صحابہ لشکر کے روانہ کرنے کے حق میں تو تھے، لیکن چاہتے تھے کہ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جگہ لشکر کی سپہ سالاری کسی تجربہ کار فرد کو بنایا جائے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان دونوں باتوں پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ترجیح دیتے ہوئے فرمایا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا حکم واپس نہیں ہو سکتا، اور خود مدینے سے باہر آ کر لشکر کو روانہ کیا۔ حضرت اسامہ 40 دن بعد فاتح کی حیثیت سے مدینہ لوٹے۔ اس طرح باغیوں پر مسلمانوں کا رعب بڑھ گیا۔ سب سے بڑا مسئلہ کیا تھا؟ سب سے پہلا مسئلہ جو تھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، وہ کیا تھا؟ لشکر اسامہ کی روانگی۔ اس وقت تھا جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال سے اپنے انتقال سے کچھ دن پہلے حضرت اسامہ کو ایک لشکر جو تھا وہ دے کر شام کی سرحدوں کی جانب روانہ کیا تھا۔ لیکن ابھی لشکر جو ہے وہ روانہ ہونے کا حکم دیا تھا، لشکر ابھی جو تھا وہ روانہ نہیں ہوا تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد پھر کیا ہوا کہ حالات بدل گئے اور اسلامی حکومت کو خطرہ محسوس ہونے لگا۔
सहाबा कराम ने भी आपस में मशवरा किया कि मदीने को खतरा है, लिहाजा लश्कर की रवानगी को मुलतवी कर दिया जाए। कुछ सहाबा लश्कर के रवाना करने के हक में थे, लेकिन वो चाहते थे कि इस लश्कर की सिपह सालार यानी इसका लीडर जो है वो हज़रत उसामा ना बने, बल्कि किसी तजुर्बाकार फ़र्द को इसका जो है वो सिपह सालार बनाया जाए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने इन दोनों बातों पर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को तरजीह देते हुए फरमाया। उन्होंने कहा कि उस वक्त भी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने क्या फरमाया, उन्होंने कहा कि इस वक्त हमें मैं रसूल की बात को तरजीह दूंगा कि जिस वक्त के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ सोचते हुए ही हज़रत उसामा को लश्कर की रवानगी का हुक्म दिया था। इसलिए मेरा ये मशवरा है कि इनकी बात को तरजीह दी जाए, इनकी बात को अहमियत दी जाए। और उसके बाद क्या हुआ कि हज़रत उसामा जो थे जब लश्कर लेकर गए तो वो फातह होकर वापस लौटे, यानी उनको फतह नसीब हुई और इस तरह से बाकियों का रोब जो था वो मुसलमानों के ऊपर मुसलमानों का रोब जो था वो बाकियों के ऊपर बढ़ गया। इन मुनकिरीन ज़कात, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद बहुत से कबाइल ने ज़कात की बैतुल माल में अदायगी से इनकार कर दिया और कहा कि हम इस्लाम के तमाम अहकामात मानेंगे मगर ज़कात अदा नहीं करेंगे। इन नाजुक हालात में इतने सारे कबाइल को मुखालिफ बना लेना खतरे की बात थी। इसी वजह से सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की राय ये थी कि इनको रियायत दी जाए, मगर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने दो टोक मौक़िफ़ इख्तियार किया और कहा, नमाज और ज़कात में फ़र्क करने वाले मुर्तिद मुर्तिद कौन होते हैं? वो लोग जो कि इस्लाम से फिर जाते हैं, मुनहरिफ हो जाते हैं। अगर किसी ने ज़कात में दी जाने वाली ऊँट बांधने की रस्सी भी रोकी तो मैं इसके खिलाफ जिहाद करूँगा। अब क्या था कि मुनकिरीन ज़कात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में उनके दौर में नहीं, उनके विसाल के बाद बहुत से जो थे लोग, उन्होंने बहुत से कबीले जो थे उन्होंने ज़कात की बैतुल माल से अदायगी को जो है वो इनकार कर दिया और कहा कि हम ऐसे कोई अहकामात नहीं मानेंगे, हम इस्लाम के तमाम अहकामात को मानेंगे मगर हम ज़कात अदा नहीं करेंगे। अब क्या था कि इन हालात में, नाजुक हालात में अपने इतने सारे कबीलों को जो था मुखालिफ बना लेना जो था वो बहुत बड़ी खतरे की बात थी। इस वजह से साहबा ने ये मशवरा किया कि इस चीज़ के लिए इनको रियायत दी जाए। लेकिन उन्होंने क्या कहा, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने उस वक्त दो टोक फैसला किया कि आप जो है नमाज और ज़कात इन दोनों में जो फ़र्क करेगा वो मुर्तिद है। मतलब जिस तरीके से एक मुसलमान पर ज़िम्मेदारी होती है कि वो नमाज को भरपूर तरीके से अदा करे, इसी तरह उसके ऊपर ज़िम्मेदारी होगी कि वो ज़कात को भी अदा करेगा। अगर इनमें से कोई अमल नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा कि वो इस्लाम से खारिज हो जाएंगे, इस्लाम से बाहर चले जाएंगे। और उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि अगर किसी ने ऊँट बांधने वाली रस्सी उसकी भी ज़कात रोकी तो फिर मैं उसके खिलाफ जो है वो जिहाद करूँगा। चलें, अच्छा बेटा।